بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 6 ہے۔ اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ورب ہے، کوئی فعل ہے، اور اس کے آخر میں اگر تے لگا دیں ہم، تو اس سے وہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ اگر ہم کسی بھی اس کے فعل کے آخر میں تے لگا دیں تو وہ اس کو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس کا سینٹنس ہے، ماضی کا سینٹنس ہے۔ اور اب ساتھ ہی ساتھ تے کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل جیسے یہاں پہ ہے تے زبر تا، تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگر یہ کسی تے زبر آ جائے کسی ورب کے اینڈ میں تو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک تو یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ یہ پاسٹ ٹینس میں تھا، دوسرا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ سنگولر ہے، واحد ہے اور مذکر ہے، میسکولن ہے۔ تو کوئی بھی چیز اگر ہم نے جیسے یہاں پر ہے خلقتا، خلقتا میں تو نے پیدا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ریفر کر رہا ہے سیکنڈ پرسن کو۔ خلقتا تو نے پیدا کیا، قتلتا تو نے قتل کیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی جو ورب ہے اسی کے اندر خالی صرف تا لگانے سے ہم کئی ساری چیزیں چینج کریں، یعنی کہ اردو میں یا انگلش میں ایسا نہیں ہوتا۔ اردو میں ہوگا تو اس کے لیے جو ہے جیسے تو نے پیدا کیا، اب یہ جو ورڈ کیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ماضی کا ہے، اور سیکنڈ پرسن کے لیے ہم تو استعمال کریں تو یہاں پہ پرسن الگ سے ڈیفائن کیا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ ٹینس کو الگ سے ڈیفائن کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، عربی میں ایسا نہیں ہے۔ خلقتا تو نے پیدا کیا، قتلتا تو نے قتل کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، سألتا تو نے سوال کیا، رزقتا تو نے رزق دیا، سمعتا تو نے سنا، دخلتا تو داخل ہوا، قلتا تو نے کہا، آمنتا تو ایمان لایا، علمتا تو نے جانا۔ تو اگر آپ ویسے دیکھیں گے تو یہ ورڈ ہے خلقا، قتلا، رزقا، دخلا، اور اس طرح سے یہ سارے وربز ہیں۔ اب اسی میں اگر آپ تا کے اوپر زبر کی بجائے زیر کر دیں تو ابھی بھی یہ پاسٹ ٹینس کو ہی ریپرزینٹ کرے گا، سنگولر کو ہی کرے گا، سیکنڈ پرسن کو ہی کرے گا، لیکن فیمینن ہو جائے گا، مؤنث کے لیے ہو جائے گا۔ جیسے خلقتی، قتلتی، رزقتی، یعنی کہ اب یہاں پہ بھی اس کا اردو کے حساب سے تو یہ ہے کہ تو نے پیدا کیا یا تو نے قتل کیا، کیونکہ یہاں پہ جب تو ہے تو یہاں پر اردو میں تو جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربک میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو اگر ہم مؤنث کے لیے ہوگا تو وہ جائے گا رزقتی، دخلتی تو داخل ہوئی، یا جئتی تو آئی، خفتی تو ڈری، امتلأتی تو بھر گئی، کنتی تو ہے، کن کہتے ہیں ہونا، بی کو کن کہتے ہیں، بی، کنتی تو ہے۔ اور اسی طرح سے اگر تے کے اوپر پیش ہو جائے تو اب یہاں پہ یہ میں کے لیے ہو جائے گا، واحد مذکر اور مؤنث دونوں میں، یعنی کہ عربک میں بھی میں کے لیے تو کوئی مذکر مؤنث کے لیے الگ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ریف کریں آئی ہے تو بس سوچا، پھر فیمنن اور میسکولن تو سب کے لیے سیم ہے، اور ہے وہ پاسٹ ٹینس میں اور سنگولر کے لیے۔ انعمتو میں نے انعام کیا، ظلمتو میں نے ظلم کیا، رزقتو میں نے رزق دیا، خرجتو میں نکلا یا نکلی، خلقتو میں نے پیدا کیا۔ تو
خلقتا تو نے پیدا کیا مذکر، خلقتی تو وہی ہے تو نے پیدا کیا لیکن مؤنث کے لیے ہوگا اگر کسی عورت یا کسی آپ اس مؤنث سے کہہ رہے ہیں، اور اپنے لیے کہہ رہے ہیں تو خلقتو. اگر آپ کسی مرد سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے قتل کیا تو کہیں گے قتلتا، عورت سے کہہ رہے ہیں تو ہوگا قتلتی، اور اپنے آپ کے لیے کہہ رہے ہیں تو کہ میں نے قتل کیا تو قتلتو. اسی طرح سے دخلتو، دخلتا تم داخل ہوئے مرد، دخلتی تم داخل ہوئی عورت، امرتو میں نے حکم دیا، امرتا تم نے حکم دیا مرد نے، امرتی تم نے حکم دیا عورت کے لیے. اور تے پہ اگر ساکن ہو تو یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ وہ یا اس سے کیا جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ پرسن چینج ہو گیا، اب یہ جو ہے تھرڈ پرسن ہو گیا. صدقتا اس نے سچ کہا، صدقت اس نے سچ کہا، کذبت اس نے جھوٹ بولا، ضاقت وہ تنگ ہوئی. لیکن یاد رہے کہ یہاں پہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اگر میسکولن کی بات کریں تو یہ ہم تے پہ ساکن نہیں ہوگا. اشارت اس نے اشارہ کیا، قالت اس عورت نے کہا، کسبت اس نے کمایا، جاءت وہ عورت آئی.